غسل کیسے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل کا طریقہ تھا، آپ اس کی بنیاد بھی وضو پر رکھتے تھے غسل کی. یعنی سب سے پہلے اگر کوئی جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوتی تو اس کی صفائی کرتے. اس کے بعد آپ وضو سے ابتدا کرتے، مسح تک لے جاتے. اس کے بعد 3 چلو پانی کے لیتے، اپنے سر پہ ڈالتے، رنس کرتے اپنے بالوں کو اور جڑوں تک پانی پہنچاتے. اس کے بعد پانی کا بہانے کا آغاز دائیں طرف سے کرتے اور ایک دفعہ جسم پہ پانی بہا لیتے. پھر اپنے غسل خانے سے باہر تشریف لا کر اپنے پاؤں دھو لیتے. یوں غسل بھی مکمل ہو گیا، وضو بھی مکمل ہو گیا. باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وضو کی، وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ مائدہ میں پہنچیں گے تو میں عرض کروں گا. تو غسل میں گویا یہ ایک طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، حتیٰ تغتسلوا کا. یہ کرو گے تو پھر وہ غسل ہوگا. ہم نہا کے باہر آ جاتے ہیں، ہمارا غسل نہیں ہوتا. اور غسل کے اندر نیت بھی شامل ہے کہ آپ پاکیزگی کی نیت سے نہائیں اور اس طریقے سے نہائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں گندگی پہلے اتارنی ہے کہ اگر آپ کے جسم پر لگی ہوئی ہے. اس کے بعد وضو پر بنیاد رکھنی ہے. وضو پر بنیاد رکھ کر پھر جسم پر پانی بہانا ہے، اور اس طرح کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی خشک نہ رہے، ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. اور اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں. یوں وضو کا عمل مکمل ہوتا ہے سنت کے اعتبار سے. ہم نے اب اس میں تقسیم کر لیا ہے کہ اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحبات ہیں. اس میں ہم صرف فرائض پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ فرائض پورے کرتے ہوئے ترتیب بھی جیسے چاہے الٹ ہو جائے، جیسے مرضی فرائض پورے ہو گئے غسل ہو گیا. اب ظاہر ہے اس فرائض کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو کلی کرنی ہے، گلے تک پانی لے کے جانا ہے، اور اسی طرح ناک میں جو استنشاق کرنا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو ظاہر ہے جب آپ وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے غسل ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا. استنشاق کا مطلب پانی چڑھانا ہوتا ہے، ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے اگر پانی چڑھانا ہے ادھر تو یہ بھی ایک عمل ہے اس کے اندر، اور وہ وضو میں شامل ہے. لہٰذا مطلقاً پہلے نجاست جو بھی ہو نجاست اتارنی، اس کے بعد وضو، اس میں کلی اور استنشاق خود ہی آ گیا، پانی ناک میں چڑھانا. پھر اس کے بعد مسح تک جا کے پھر پانی جسم پہ بہانا ہے، اور پھر پاؤں دھونا باہر نکل کے یا جگہ بدل کے، یہ اس میں شامل ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب ہم غسل کرتے ہیں تو ہم نے تو شاور لینا ہوتا ہے. ہم چاہے پہلے صفائی کریں یا نہ کریں، ہم نے شاور کے نیچے، ہم وضو سے بھی آغاز کریں تو ہم نے شاور کے نیچے کھڑے ہونا ہوتا ہے، جسم کو گیلا کرنا ہوتا ہے، پھر پورے جسم پر صابن لگانا ہوتا ہے، اور صابن لگا کے پورے جسم کو ملنا بھی ہوتا ہے. اس دوران ہم برہنہ شرمگاہ کو بھی ٹچ کرتے ہیں اور بار بار ٹچ کرتے ہیں. تو وہ وضو جس کی بنیاد پر ہم نے غسل کا آغاز کیا تھا، وہ وضو باقی نہیں رہتا جب برہنہ شرمگاہ کے اوپر آپ کا ہاتھ لگتا ہے. تو اس کے بعد وہ وضو تو باقی نہیں رہتا. گویا جس غسل کی بنیاد تھی وضو، وہ تو باقی نہیں رہی بنیاد. اور اس کے بعد اس بنیاد کے بغیر آپ نہا کے باہر نکل آئے، لہٰذا نہانا تو ہو گیا ہے، شرعی غسل نہیں ہوا، صفائی ہو گئی ہے، طہارت نہیں ہوئی. لہٰذا طہارت اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ وضو کے آغاز سے قبل آپ اپنی شرمگاہ کو دھو چکے ہوں، تاکہ اس کے بعد دوبارہ آپ کو زحمت نہ اٹھانی پڑے کہ وہاں آپ نے صابن لگانا ہے اور آپ نے اپنے سارے جسم کی صفائی کرنی، اس کی ضرورت باقی نہ رہے. جب یہ ہوگا پھر تغتسلوا ہوگا، اور پھر آپ وضو کے اوپر بنیاد رکھیں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں اور بعد میں پاؤں دھو کے باہر نکل آئیں. اور اگر آپ نے باہر نکل کے پاؤں دھونے کی جگہ نہیں ہے تو باتھ روم کے اندر ہی آپ جگہ بدل کے کم از کم پاؤں دھو لیں تاکہ سنت کے قریب ترین غسل ہو جائے. تو صفائی پہلے کر لیں. مثلا جن لوگوں نے شاور سے نہانا ہے، آج کل کا جو ہمارا ایشو ہے، تو وہ لوگ یہ طریقہ کار بھی اختیار کر سکتے ہیں، یا کوئی اور طریقہ کار بھی اختیار کر سکتے ہیں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے پورے جسم کو صابن لگا کے اس کو دھو لیں، اور اس کو اس صفائی کے قائم مقام سمجھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے قبل فرماتے تھے. تو آپ نے ایک دفعہ پوری صفائی کر لی، اب اس کے بعد آپ پھر سے وضو سے آغاز کریں. گویا صفائی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے. طہارت کے لیے پھر سے آپ وضو سے آغاز کریں گے اور مسح تک جا کے چھوڑ دیں گے، پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہا لیں گے، اور جگہ چھوڑ کے آپ مثلا شاور کے نیچے آپ نہا رہے ہیں، سنک لگے ہوتے ہیں عام طور پر، تو آپ ادھر جا کے
پاؤں دھو لیں اور یوں آپ کا انشاءاللہ غسل بھی مکمل ہو گیا اور وضو بھی مکمل ہو گیا۔ نماز ضائع کرنا اور خواہشات کے پیچھے چلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز نہ پڑھنا ضائع کرنا ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز ضائع ہو سکتی ہے، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو منکرین صلاۃ ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں؟ یہ مفسرین کے ہاں مختلفی ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ نماز ضائع کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کا سرے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا اس کو نماز ضائع کر، وہ نماز کا منکر تو نہیں، وہ نماز کبھی پڑھ لیتا ہے لیکن بہرحال وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کا منکر نہیں ہے، تو وہ ان میں نہیں آئے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز ضائع کرنے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو نماز کو پورے آداب کے ساتھ نہیں پڑھتا اور نماز کو پوری پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ شخص دراصل نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اس کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، نماز ضائع ہونے کے اوپر، کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ ارجع فتصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جا اور جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ تو جب اس نے پڑھی تھی تو پڑھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو نے کوئی نہیں پڑھی، تو گویا اس نے پڑھتے ہوئے بھی نماز ضائع کی، پڑھ کے ضائع کی۔ اللہ، اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی اسی حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو کہ نماز کو غلط پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اس کو پوچھا، ایک تو ان کو بتایا کہ تمہاری نماز کے اندر یہ غلطیاں ہیں، اور دوسرا اس سے پوچھا کہ یہ اس طرح سے نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، میں 40 سال سے یہی نماز پڑھ رہا ہوں، ایسی ہی نماز مجھے آتی ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تو نے 40 سال کی نمازیں ضائع کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کو پوری سنت طریقے سے اور پورے آداب کے ساتھ اور وقت کے تقاضوں کو اور جتنے تقاضے ہیں نماز کے ان کو ملحوظ رکھ کے نہیں پڑھتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز ضائع کر لیتا۔ اللہ، پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی نماز کے بارے میں آپ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ عصر کی نماز کو وہ ضائع کر لیتا، عصر کی نماز کو وہ ضائع کر لیتا، اور ضائع کرنے کی کیفیت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے، جب سورج بالکل شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو پھر یہ اٹھتا ہے، اٹھ کے 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ اللہ، باقاعدہ اس میں ذکر ہے جیسے چونچ ماری جاتی ہے اور جیسے ٹھونگے مارے جاتے ہیں اس طرح یہ اٹھ کے ٹھونگے مارتا ہے، گویا اس کی نماز نہیں، نماز ضائع ہو گئی۔ تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اضاع الصلاۃ، نماز ضائع کرنے سے مراد صرف نماز کا انکار نہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی ضائع کی جا سکتی۔ اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جو نمازیں اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 5 بھی پڑھ لی، تو اپنی مرضی سے پڑھی، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں۔ اگر وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے 5 فرض کی ہیں، 4 تو فرض نہیں کی۔ جس نے کسی دن 4 پڑھ لی ہیں اور وہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی مرضی سے یہ معیار بنایا ہے کہ جس نے 4 پڑھ لی اس نے بھی پڑھ لی۔ بعض لوگ فجر اور مغرب کی پڑھ لیتے، کہتے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے پڑھ لی، تو فجر اور مغرب تو فرض نہیں کی اللہ تعالیٰ۔ تو جو شخص فجر مغرب پڑھ کے یا 4 نمازیں پڑھ کے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ 5 میں سے 4.25 بھی اگر کسی نے پڑھ لی، اسٹوڈنٹس ہنسا کرتے ہیں کہ 5.25 کیسے ہو سکتا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے جو ذرا بھی اس نماز میں کمی کر کے پھر سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کی مرضی کی نماز کیا ہے؟ 5 ہے، 5 ہی پڑھنی، اور اس میں اس کے سارے تقاضوں کو اور سارے آداب کو بجا لانا بھی فرض ہے۔ اللہ، کیونکہ اقیم الصلاۃ کا حکم ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔